اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ سورہ فرقان پہلی دو آیات ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 6 رکوع 77 آیات پر مشتمل ہے۔ تبارک بہت ہی بابرکت ہے، باب تفاعل ہے، مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ نہایت ہی بابرکت ہے الذی وہ جس نے نزل نازل کیا الفرقان فرقان۔ فرقان کے معنی امتیاز کر دینے والا، فرق کر دینے والا۔ مراد قرآن مجید، یعنی نہایت ہی بابرکت وہ ذات ہے جس نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہاں یہ قرآن مجید کا صفاتی نام ذکر کیا ہے الفرقان۔ امام سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی میں لکھتے ہیں ان ھذا القرآن فارق بین الحلال والحرام، کہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو حلال اور حرام میں فرق کر دینے والی ہے۔ والہدی والضلال، ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی یہاں صفت عبد ہی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین کتاب اپنے ایک ایسے بندے پر نازل کی ہے الذی کامل مراتب العبودیت، جس نے عبدیت کے تمام مراتب کو مکمل طور پہ کر کے دکھایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کی جس کی مثل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ مقصد بھی بیان فرما دیا لیکون، تاکہ وہ ہو للعالمین، تمام جہاں والوں کے لیے نذیرا، ڈرانے والا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء مبعوث ہوئے ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود تھا، علاقے کے لحاظ سے بھی، زمانے کے لحاظ سے بھی۔ تو آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا۔ عرب و عجم، شرق و غرب، ہر کسی کے لیے آپ ہی نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد سب پر یہ لازم ٹھہرا کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ شرف اور مقام آپ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ تو آپ کی نبوت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آغاز آیت اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ اور اختتام آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے۔ الذی لہ، جس کے لیے ملک السماواتی، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، کہ انتہائی بابرکت ذات ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ تو لفظ تبارک کے بعد الذی آیا، تبارک الذی۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ کا آغاز بھی الذی سے ہو رہا ہے، یعنی بابرکت ہے وہ ذات، لہو ملک السماوات، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولم یتخذ، اور اس نے نہیں بنایا، ولدن، کوئی بیٹا۔ تو یہودیت اور عیسائیت کا رد فرمایا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہی عقیدہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بنا رکھا تھا۔ تو یہاں اس بات کی صراحت کر دی گئی کہ وہ اتنی عظمتوں والی ذات ہے، اس نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ ولم، اور نہیں، یکن لہ، ہے اس کے لیے، شریکن، شریک، فی الملک، بادشاہت میں، کہ وہ بادشاہ اکیلا ہے، اس کی بادشاہی میں بھی یکتائی ہے، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی بادشاہی تو ایسی ہے کہ سورہ نام میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ،
اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها الا ہو، ان چابیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے۔ غیب جاننا تو دور کی بات، غیب کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ بھی کوئی نہیں جانتا الا ہو سوائے اسی کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی بھی دانہ زمین کے اندھیروں میں۔ وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر چیز۔ وَلَا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِین، مگر ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ، اور اس نے تخلیق کیا ہے، كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی دلیل ہے کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔ مجال نہیں کہ کوئی چیز اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازوں سے ذرا بھی آگے پیچھے ہو سکے۔ انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے زندگی اور موت کی ایک حد متعین کر دی، کوئی اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بادل، ہوا، پانی، موسم، زمین سے نکلنے والے پھل فروٹ، ہر ایک کے اندازے متعین ہیں۔ سورج کا اپنے وقت مقرر پر نکلنا اور اپنے وقت مقرر پر غروب ہونا، چاند کا ظاہر ہونا، بڑھنا اور گھٹ جانا، غرض دنیا کی ہر چیز کے اندر انسان غور و فکر کرے تو اسے وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر نظر آئے گی، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام نظر آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ سورہ فرقان آیات 3 سے 5۔ پہلی دو آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ ڈرائیں تمام جہاں والوں کو۔ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اس نے نہیں بنایا بیٹا اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتخذوا، اور بنا لیے انہوں نے، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، آلہۃً، معبود۔ توحید کی وضاحت کرنے کے بعد اہل مکہ کا جرم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بہت سی مورتیاں اور مجسمے بنا لیے اور ساری عبادتیں انہی کی رضا کے لیے کرنے لگے۔ اب ان کے سامنے کچھ عقلی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون، وہ نہیں تخلیق کرتے، شیئا، کچھ بھی۔ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، دوسری طرف یہ معبودان باطلہ جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، نہ انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، وہم یخلقون، حالانکہ انہیں خود تخلیق کیا گیا ہے، انہیں بنایا گیا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، سب کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ولا یملکون، اور وہ نہیں اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنے لیے، ضرا، نقصان کا، ولا نفع، اور نہ فائدے کا۔ کہ اللہ کے علاوہ تم جن کی پرستش کر رہے ہو یہ تو اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ سراسر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ،
اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے کوئی نقصان، فلا کاشف لہ، تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر اسی کے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پس وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں، بھلا ان کی پرستش کس لیے کی جائے، ان کی رضا کے لیے چڑھاوے کس لیے چڑھائے جائیں؟ نہ ہی وہ نفع نقصان کے اختیار رکھتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں، مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، موت اور زندگی کا، وَلَا نُشُورًا، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا، کہ نہ زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، نہ موت ان کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی دوبارہ اٹھایا جانا ان کے بس میں ہے۔ یہ ان سارے معاملات میں انتہائی بے بس ہیں۔ اب جب مشرکین مکہ کے سامنے قرآن مجید کی اس طرح آیات پیش کی جاتی جن میں دعوت توحید ہوتی، انہیں شرک سے منع کیا جاتا، تو وہ اسے تسلیم کرنے کے بجائے مختلف قسم کی باتیں گھڑ لیتے۔ انہی باتوں میں سے وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، افکن، ایک جھوٹ، افتراہ، اسے گھڑ لیا ہے اس نے۔ تو یہ بات لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے کہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، حالانکہ ان کے دل اس بات پر گواہی دیتے تھے کہ یہ عظیم کتاب صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے، جھوٹا پروپوگنڈا کرتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور قوم نے اس کام میں آپ کی مدد کی ہے۔ یہ اپنے جھوٹ کو مزید تقویت دینے کے لیے کہہ دیتے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، بلکہ بعض اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اس کام میں شامل ہیں جو آپ کی اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو لکھ لیا جاتا ہے اور ہمارے سامنے بطور وحی پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا، کہ انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، وَزُورًا، اور جھوٹ کا۔ ظلم تو یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا، شرک کے یہ مرتکب ہوئے، وَزُورًا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں جو کہیں، یہ سب کی سب من گھڑت باتیں تھیں، تو یہ حقیقت کا انکار جھوٹی باتوں سے کر رہے تھے، وحی الہی کو بے اثر کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں گھڑ رہے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، اکتتبھا، لکھوا لیا ہے اس کو۔ لفظ اکتتبہ کی تفسیر میں امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اکتتبہ یعنی طلب ان یکتب لہ، کہ گویا آپ کسی سے مطالبہ کر کے اسے لکھوا رہے ہوں۔ تو یہ بھی ان کا ایک خاص پروپوگنڈا تھا، وحی کے انکار کرنے کا ایک بہانہ تھا کہ اس میں تو پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں جسے لکھوا لیا گیا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، پس اسے لکھوا دیا جاتا ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام۔ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی چال تھی تاکہ قرآن مجید کے اثر سے عام لوگ متاثر نہ ہوں، تو کہہ دیتے کہ محض اگلوں کے فسانے ہیں جو اس میں دہرا دیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے فرمائش کی ہے، ان کے لیے یہ لکھ دیے گئے ہیں، چنانچہ وہ صبح و شام انہیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے پھر ان کو چیلنج بھی دیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں تو تم بھی لکھ کر لے آؤ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس عظیم کتاب سے آگہی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔